اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کے یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بعض دوست حدیث قدسی اور حدیث رسول میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ غلط ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ جو فرمان الہی ہے اس کے اندر علماء نے ہزاروں حکمتیں اور اس کی انٹرپریٹیشن بیان کی ہیں، میں صرف دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا بھی صرف اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جزا کیا ہے؟ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ہر نیک عمل کی جزا قرآن بتاتا ہے جنت ہے۔ نماز نیک عمل ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ جنت۔ حج ایک نیک عمل ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ جتنے بھی نیک عمل ہیں اس کا بدلہ اور جزا جنت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ وہ واحد نیک عمل اور عبادت ہے جس کی جزا جنت نہیں بلکہ جنت کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ ہر نیک عمل پر جنت ملتی ہے اور روزے پر جنت والا خالق ملتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فرمان الہی کا مفہوم پوچھا گیا کہ اللہ کیا جزا ہے جو روزے دار کو خاص عطا فرماتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قیامت کے دن جب ایک بندے کے نامہ اعمال پر اعمال تولے جائیں گے اور اس کو کھڑا کیا جائے گا میدان عمل پر، تو نیکیاں بھی اس کے پاس ہوں گی اور بدیاں بھی اس کے پاس ہوں گی، لیکن اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کسی کا کوئی حق مارا ہوگا، یعنی اس کے ذمے لوگوں کے قرضے ہوں گے حقوق کے اعتبار سے، ظلم زیادتی کے اعتبار سے۔ جس کا اس نے کوئی حق دینا ہے یا حق مارا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے۔ میرا کریم رب دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا، حق لینے والے کو بھی اور حق دینے والے کو بھی۔ تو فرمایا تیرے پاس جتنی بھی نیکیاں ہیں جو تو میرے پاس لے کر آیا ہے وہ بعد میں تولی جائیں گی اور میں ان نیکیوں کا اجر اور جزا تجھے بعد میں دوں گا۔ پہلے تو اس کو جس کا تو نے حق دینا ہے دنیا میں حق مار کے، اس کو تو اس کا حق دے اور اس کا حق پورا کر، پھر تیرے پاس کچھ بچا تو میں تجھے اپنی بارگاہ سے اس نیک عمل کی جزا دوں گا یا اجر دوں گا۔ اب جس کا اس نے حق مارا تھا یا ظلم زیادتی کی تھی اس سے حق کیسے لیا جائے گا؟ اس کے پاس پیسے تو نہیں ہوں گے کہ وہاں اس کو پیسے دے گا، یا اس کے پاس وہ چیز تو نہیں ہوگی جو اس نے دنیا میں اس سے لی تھی کہ وہ اس کو دے گا۔ کس طرح اس کا حق ادا کیا جائے گا؟ فرمایا ایسا کرو، اس بندے کا جس نے حق دینا ہے اس کی نیکیاں اس کے حق کے حساب سے اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ، جب تک اس کا حق پورا نہیں ہوتا اس کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر کرتے جاؤ۔ اور علماء فرماتے ہیں کسی شخص نے 3 روپے کتنے؟ 3 روپے اگر کسی کے ناجائز ظلم زیادتی کے ساتھ ہتھوائے ہیں اور حاصل کیے ہیں، حق مارے 3 روپے، تو ان 3 روپے اور 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں اس کے کھاتے سے ادھر ڈالی جائیں گی۔ کتنی نمازیں؟ 700۔ یہ طریقہ ہے اس کے حق دینے کا۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ قیامت کے دن بھئی ہر ایک کا یہاں نہیں تو وہاں تو دینا پڑے گا، کہتے ہیں نا، وہاں کیسے دینا پڑے گا؟ اس طرح دینے پڑے گا جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ اس کی نیکیاں ٹرانسفر کرو اس کے کھاتے میں، کرتے رہیں گے۔ مولا ابھی تک اس کے حق باقی ہے، حصہ ابھی ہے، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا جس نے حق لینا ہے اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کرو، اس کے کھاتے میں ڈالو، تب تک جب تک اس کا حق پورا نہیں ہوتا ہے۔
یہاں تک میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مل مفلس، مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غریب تو وہی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کو، پہننے کو، رہنے کو، غریب تو وہ ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس اور غریب وہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس نے کسی کا حق بھی دینا ہوگا اور وہ نیکیاں بھی لائے گا تو اس کی ساری نیکیاں اس کے حق کے بدلے میں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ غریب یہ ہوگا، سب سے زیادہ مفلس یہ ہوگا جس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچی، حالانکہ بہت ساری اکٹھی کر کے لایا تھا۔ یہ ہوگا طریقہ مکافات عمل کا، حق دینے کا۔ لیکن روزہ یہاں آ کے کیسے الصوم لی وانا اجزی بنے گا؟ وہ بندہ جس نے حق دینا ہوگا، جب اس کی نیکیاں ٹرانسفر کی جا رہی ہوں گی، یہاں تک کہ اس کے اس نیکی پر جب پہنچا جائے گا جو روزے والی نیکی ہے، اور وہ روزہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو چکا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہی، یہ روزے والی نیکی ٹرانسفر نہیں کرنی، یہ اس کے پاس باقی رکھنی ہے، کیونکہ یہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔